انکل، کیا آپ بھی میرے ساتھ اس فلاور والے بیڈ پر سوئیں گے؟ 19 سالہ دلہن بنی حریم کی بات پر سائم دنگ رہ گیا۔ حریم دماغی طور پر بچی تھی لیکن جسم پر جوانی ٹوٹ کر برسی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے شوہر کے مرتے ہی جان چھڑانے کے لیے اس کی شادی ملازم کے بیٹے سے کر دی۔ ان کو نہیں معلوم تھا وہ اسکالرشپ پر سائیکیٹری پڑھ رہا ہے، جلد دماغ کا ڈاکٹر بننے والا ہے۔ اسے بھی پتہ چلا اس کی بیوی دماغ سے بچی ہے۔ ہاں، کیا میں سو سکتا ہوں یہاں؟ کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ نرمی سے پوچھتا آگے آیا، جسے اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انکل، کیا آپ بھی میرے ساتھ اس فلاور والے بیڈ پر سوئیں گے؟ 19 سالہ دلہن بنی حریم کی بات پر سائم دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اب وہ دونوں اپنی سہاگ رات کے لیے مخصوص اس بڑی سی کوٹھی کے اس کمرے میں موجود تھے، جس کو سرخ گلابوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں پڑے خوبصورت سے بڑے سائڈ کے بیڈ پر پھولوں کے درمیان میں وہ سجی سوری بیٹھی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے تک سائم کا دل بھی اسے دیکھ کر دھڑک اٹھا تھا، لیکن اب وہ ہکا بکا سا بیڈ کے کنارے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے، لیکن اسے صورتحال سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ لڑکی بھلے ہی بھرپور جوان جسم کی عمدہ کاٹ رکھتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کسی معصوم بچے جیسے تاثرات تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت سموئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولے نا انکل، اس نے بچوں کی طرح ٹھٹک کر کہا تو سائم نے خود کو جلدی سے سنبھالا۔ ہاں، یہ تو میں خود پوچھنے آیا تھا کہ کیا میں یہاں سو سکتا ہوں؟ ویسے اس سے پہلے بتائیں کہ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ سائم نے نرم لہجے میں ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ اس طرح بات کرنے پر ایک دم جیسے خوشی سے کھل اٹھی۔ جلدی سے آگے سرک کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، میرے فرینڈز تو بہت کم ہیں، میں ضرور کروں گی آپ سے دوستی۔ تو پھر فرینڈز؟ سائم نے اسے معصومیت سے آنکھیں چپکاتے دیکھا اور اس کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر بھی ترس آنے لگا، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ اس نے زبردستی مسکراتے اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھام لیا۔ ہاں بالکل، اب ہم فرینڈز ہیں۔ اچھا حریم، رات بہت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ تم ایسا کرو، جا کے چینج کرو، پھر تم ادھر بیڈ پر سو جاؤ اور میں وہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر تک اس کی بات پر غور کرتی رہی، پھر زور زور سے سر ہلاتے ہوئے چھلانگ مار کر نیچے اتری اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کی حرکتوں میں بچوں جیسی بے ساختگی تھی۔ سائم کے دل پر بڑا بوجھ پڑتا گیا۔ وہ اٹھ کر صوفے پہ لیٹ گیا اور بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ مرد روتے نہیں، لیکن وہ لمبا چوڑا 6 فٹ کا لڑکا آج بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ کیونکہ بابا، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کس چیز نے آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا؟ وہ بھی یوں مجھے دھوکے میں رکھ کر؟ دل میں اٹھتے سوالوں نے آگ کے شعلے بن کر آنسوؤں کی نمی کو ختم کر دیا۔ وہ بہت دیر تک اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ حریم کب آئی اور کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے جانے کب اسے بھی نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ چہرے پر سورج کی کرنیں پڑی تو وہ جاگ گئی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی نے چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چندیا گئی، پھر دھیرے دھیرے وہ انہیں کھولنے کے قابل ہو گئی۔ اٹھ کر بیٹھی تو نگاہ سامنے رکھے صوفے پر لیٹے نئے دوست پر پڑی۔ وہ ابھی تک کمبل میں لپٹا سو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے اتری اور اس کے سامنے فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر دھیرے سے مسکرائی اور اس کے بالوں کو ہولے ہولے چھونے لگی۔ سائم اس کا لمس محسوس کر کے جاگ گیا اور اسے اپنے اتنے قریب پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے بال انکل۔ اس نے پھر سے اس کے بال چھوئے۔ سائم منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ آپ کے بال بہت اچھے ہیں، دیکھیں بالکل میرے جیسے۔
اس نے سائم کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ وہ بھی بسی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تمہارے بال بھی بہت پیارے ہیں، لیکن دیکھو حریم، اب ہم دوست ہیں نا؟ وہ سوچ سوچ کر کہنے لگا، تو اب تم مجھے انکل نہ کہو، دوست ایک دوسرے کو انکل ونکل نہیں کہتے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ گھٹنوں میں چہرہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے سائم کہا کرو اور تمہیں حریم کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے سمجھایا۔ حریم نے حسب عادت زور زور سے سر ہلایا۔ اسے سائم کی تجویز پسند آئی تھی۔ اسے خوشی خوشی اس بات پر راضی دیکھ کر سائم نے سکون کا سانس لیا۔ کم سے کم ایک نوجوان لڑکی کے منہ سے انکل سننے جیسی آکورڈ سچویشن سے تو چھٹکارا مل گیا نا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سائم کے ساتھ ساتھ حریم بھی چونک گئی۔ دستک ایک بار پھر بڑی شدید سے ہوئی تو اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ صوفے کے پیچھے چھپنے لگی۔ سائم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہی ہو حریم؟ یہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ حریم نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ مارے گی۔ سائم تم بھی چھپ جاؤ، وہ بہت مارتی ہے۔ سائم شوقڈ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے تو بتایا گیا کہ حریم اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہے، اس ساری جائیداد کی اکیلی وارث ہے، پھر اسے کون اور کیوں مارتا تھا؟ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اسے اپنے حال پر چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک موٹی سی عورت کھڑی تھی۔ حلیے سے تو کوئی ملازمہ ہی لگ رہی تھی۔ کب سے دروازہ پیٹ رہی ہوں؟ کانوں میں تیل ڈال کر سو گئے تھے کیا؟ وہ اسے دھکیلتی اندر آئی، ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ کدھر ہے وہ پاگل کی بچی؟ ایک تو نہ ڈھنگ سے نہاتی ہے نہ منہ دھوتی ہے، گھنٹہ بھر لگتا ہے اسے تیار کرنے میں۔ اور بڑبڑاتی ہوئی یہاں وہاں ڈھونڈنے لگی۔ پھر اس نے صوفے کے پیچھے ہاتھ ڈال کر دھان پان سی حریم کو کھینچ لیا۔ چل باہر آ، اب تجھے انسان کی بچی بنا دوں۔ حریم چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، چھوڑو، تم گندی ہو، چھوڑو۔ اس عورت نے تیش میں آ کر اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ سیدھی طرح چل ورنہ چوٹی سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی لے جاؤں گی۔ حریم سسکنے لگی۔ اس نے دروازے دور کھڑے سائم کو فریاد بھری نظروں سے دیکھا۔ اس پل سائم کو لگا جیسے حریم کی نظریں اس کا دل چیر دیں گی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ کون ہو تم اور کیوں مار رہی ہو اسے؟ اس کے سخت اور باروب لہجے پر وہ عورت کچھ گڑبڑائی ضرور تھی، مگر اس کی حیثیت سے بھی واقف تھی۔ کڑک کر بولی، بشیرہ ہے میرا نام۔ یہ دبدبہ نہ کسی اور کو دکھاؤ۔ بڑی بی بی کی خاص ملازمہ ہوں میں۔ میرے سے بات کرتے ہوئے آواز نیچی رکھا کرو۔ اس کی توجہ پل بھر کو حریم سے ہٹی تو وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہٹی کٹی بشیرہ نے پھر سے اسے پکڑ لیا۔ ارے تو کہاں بھاگ رہی ہے؟ رک جا ادھر۔ اس نے پھر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کی بدتمیزی نے سائم کا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے بشیرہ کا ہاتھ روکا اور الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر دوبارہ تم نے اس سے کوئی بدتمیزی کی، مارنے کی کوشش کی یا مجھ سے بد زبانی کی تو منہ توڑ دوں گا، پھر چاہے تم کسی بڑی بی بی کی خاص ہو یا بڑے صاحب کی، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ سمجھ لو یہ بات۔ اب جاؤ اور خبردار اگر اسے ہاتھ بھی لگایا۔ گرارے ہوئے اس نے بشیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو اس کی ساری تیزی تراری اڑن چھو ہو گئی۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ حریم خوشی سے تالیاں پیٹنے لگی۔ سائم نے بشیرہ کو بھگا دیا، سائم نے بشیرہ کو بھگا دیا۔ فرینڈ سائم بہت اچھا ہے۔ سائم کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چند لمحے بعد وہ باہر جاتے ہوئے بڑبڑایا، آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا پا، آپ کو سب کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ آنکھوں میں شعلے لیے وہ باہر نکل گیا۔ حریم حیران پریشان میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ سائم کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جہاں وہ اپنی ماں نعیمہ اور چھوٹے بہن بھائی سائمہ اور دائم کے ساتھ رہتا تھا۔
اس کا باپ سعید احمد شہری میں کسی کوٹھی پر کک تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں میں خدا نے بے پناہ ذائقہ رکھا تھا، اس لیے جو بھی اس کا کھانا کھاتا دیوانہ بن جاتا۔ پہلے وہ گاؤں میں ہی ایک دکان پر کام کرتا تھا، لیکن پھر اس نے شوقیہ طور پر خوشی غمی کے موقع پر بریانی کی دیگیں بنانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ جلد ہی اسے اپنے ٹیلنٹ کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ اس نے شہر کے کسی جاننے والے کے ذریعے ایک ریسٹورنٹ میں کام حاصل کر لیا۔ وہ چونکہ ایک فاسٹ لرنر اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا، اس لیے جلد ہی شہر کے طور طریقوں سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی قسم کی ڈشز بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے ہنر کا ڈنکا بجنے لگا تو ریسٹورنٹ میں لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے لگی۔ ریسٹورنٹ میں بہت سے لوگ اس کو جاننے لگے اور ان میں سے ایک محمود احمد بھی تھے۔ محمود احمد دوسرے شہر میں رہتے تھے، پھر بھی بار بار سفر کر کے اس کے ہاتھ کے کھانا کھانے یہاں آتے تھے۔ ایک دن اس سفر سے تنگ آ کر محمود احمد نے سعید کو ریسٹورنٹ سے باہر منگوا لیا اور اسے اپنے ذاتی کوک کی جاب آفر کی۔ ریسٹورنٹ سے اسے جو سیلری ملتی تھی وہ اس سے 3 گنا زیادہ دے رہے تھے۔ سعید احمد کے لیے تو جیسے بلی کے باگو چھینکا ٹوٹا۔ اس نے فوراً ان کی ملازمت اختیار کر لی اور پھر جیسے ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس دوران اس کا آنا جانا گاؤں میں بھی لگا رہتا تھا اور بچوں اور نعیمہ کو تھوڑا بہت خرچہ بھی دیتا رہتا تھا۔ البتہ وہ نعیمہ کی خواہش کے باوجود کبھی ان میں سے کسی کو محمود احمد کے گھر نہیں لے گیا، اس لیے وہ سب ان سے انجان تھے۔ محمود احمد کے گھر کون کون رہتا تھا، کس حال میں تھا، سائم کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے میں شدید دلچسپی تھی، اس لیے وہ اپنا سارا دھیان میڈیکل پر مرکوز رکھتا تھا۔ اسے سائیکالوجسٹ بننا تھا اور وہ مختلف جابز کرتے اپنی ضروریات خود ہی پورے کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اپنے قریبی شہر کے ہی ایک ہاسٹل کے کینٹین پر جاب کر لی، جہاں پر وہ صبح کے وقت کینٹین کا حساب کتاب دیکھتا اور شام کو اپنے میڈیکل کالج کی کلاسز اٹینڈ کرتا۔ اس دوران چھٹیوں میں وہ گھر کا چکر بھی لگا لیتا۔ سعید احمد اگر گھر آیا ہوتا تو اس سے مل بھی لیتا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ محمود احمد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن سعید کی نوکری بدستور جاری تھی۔ سائم کو یہ خبر نعیمہ سے پتہ چلی تھی، لیکن نہ وہ محمود صاحب کو جانتا تھا، نہ سعید سے اسے کوئی زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا تھا، لہٰذا وہ اپنی دنیا میں مگن رہا۔ کبھی کبھی آ کر بہن بھائی اور ماں سے ملتا رہتا تھا، لیکن اس بار جب وہ آیا، سعید احمد بھی آیا ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس بار سعید احمد اس پر خاص توجہ دے رہا تھا۔ اس سے پہلے بس رسمی سی بات چیت ہی ہوتی تھی۔ سعید کے لیے بیوی بچے دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے سائم یا دوسرے بچوں نے باپ اور اولاد کی مخصوص اپنائیت کبھی بھی نہیں محسوس کی تھی، لیکن اس بار کچھ تھا جو الگ تھا۔ سعید احمد نے ان 4 دنوں میں سائم کے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور 4 دن کے بعد وہ اسے ساتھ لے کر کراچی آ گیا۔ اس نے پہلے تو اسے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اسے کیوں لے کر جا رہا ہے، لیکن جب وہ اسے لے کر اس کوٹھی میں آیا تو اس نے بڑے اطمینان سے اسے بتایا کہ آج اس کا نکاح ہے۔ سائم کے سر پر گویا بم پھوٹ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ میرا نکاح؟ کیوں اور کس سے؟ کیا مطلب کیوں؟ بے نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ اور رہی بات تمہارے دوسرے سوال کی، تو وہ لڑکی محمود صاحب کی مرحوم کی بیٹی ہے۔ وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان جائیداد کی اکلوتی وارث بھی ہے۔ سعید احمد نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن کیوں ابا؟ اتنے بڑے رئیس کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک دم میری مرضی کے بغیر؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں اور اب کہہ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں نکاح ہے۔ سائم کا دل چاہا اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا دے۔ ابا آخر میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کا خون کھول اٹھا۔ دیکھ سائم، جو کہہ رہا ہوں شرافت سے وہ کر لے۔ یقین کر، میں نے تیرا فائدہ ہی سوچا ہے۔ باپ ہوں تیرا، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ میری ساری زندگی ان بڑے لوگوں کی چاکری کرتا رہوں؟ ایک لمبا ہاتھ مارنے کا موقع مل رہا ہے تو پیچھے مت ہٹ۔
اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ کی ساری جائیداد بھی تمہاری گود میں آ گئی رہی، مستقبل بن جائے گا تیرا۔ سعید نے اسے سہانے خوابوں کی سبز باغ دکھائے، لیکن صائم اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ابا، میں شادی نہیں، فاریہ سے ہی کروں گا، اور آپ نے بھی تو بچپن میں ہی ہماری بات طے کر رکھی تھی، کیسے بھول گئے آپ کی سگی بہن کی بیٹی ہے، میرا نہیں تو پھپھو کا ہی خیال کر لیں، یہ تو دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ۔ صائم نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، فاریہ اس کی بچپن کی ساتھی تھی، دونوں کا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا۔ اس بات سے آگاہ ہونے کے باوجود سے دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید جذباتی وابستگی رکھتے تھے، لیکن سعید احمد جیسے سارے رشتے بھلا آیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، جانتا ہوں اور اچھے سے یاد ہے نا؟ یاد ہے مجھے، لیکن وہ کنگلے کچھ بھی نہیں دے سکتے تمہیں چند کپڑوں اور برتنوں کے سوا۔ اچار ڈالے گا کیا ان کا؟ شادی تو تمہیں حریم سے ہی کرنی ہے۔ صائم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، معاف کرنا ابا، آپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی گئی ہے، لیکن میری آنکھیں کھلی ہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ سعید احمد خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو میری بات نہیں مانے گا صائم؟ اس نے اس سے رخ موڑ لیا۔ کہہ چکا ہوں نہیں، سعید احمد نے عیاری سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ صائم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ابا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ پیسے کے لالچ میں اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ہاں صائم، تو نے صحیح سنا، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا اور یہاں سے جانے کی کوشش بھی کی تو میں کل ہی گھر آ کر سب خاندان والوں کے سامنے تیری ماں کو طلاق دے دوں گا، اور یہ تو بھی جانتا ہے پھر ہم سب کی بدنامی ہوگی۔ صائم کا سر جھک گیا، وہ یہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ بھلے ہی اس کا باپ اس کی ماں سے محبت کی بجائے صرف ضرورت کا رشتہ رکھتا تھا، لیکن وہ نئی ماں کو جانتا تھا، وہ سعید احمد کی محبت میں سر سے پیر تک غرق تھی۔ طلاق کی بدنامی کا تو جو ہوتی سو ہوتی، لیکن نعیمہ اتنے بڑے دھچکے کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، طلاق کا سنتے ہی مر جاتی۔ اس کے پاس دو ہی آپشن تھے، یا تو فاریہ کے لیے حریم کو ٹھکرا دیتا اور ماں کا طلاق کے باعث بنتا، یا پھر فاریہ کو چھوڑ کر حریم سے شادی کر لیتا اور اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دل کی قبر میں دفن کر لیتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ نکاح میں چند لوگ ہی شریک تھے، جن میں کوٹھی کے ملازم، مولوی صاحب اور ایک دبنگ سی خاتون شامل تھی۔ سعید احمد نے اسے بتایا کہ وہ حریم کی ماں ہے۔ حریم کو اس نے اس وقت نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب کو دلہن کی رضامندی جاننے کے لیے اندر لے جایا گیا تھا۔ دعا کے فوراً بعد سب منتشر ہو گئے اور سعید احمد اسے لے کر کوارٹر میں آ گئے۔ مغرب کی اذان کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اسے کوٹھی کے اندرونی حصے میں واقع دلہن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل سے راضی نہ ہونے کے باوجود اس رشتے کو ایمانداری سے نبھانا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہونے والا انکشاف ایک بار پھر اس پر بجلی بن کر گرا، اور اب وہ غصے میں بڑا باپ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اس سے یہ بات کیوں چھپائی کہ حریم کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے، ایک دماغی طور پر پسماندہ لڑکی ہے، اس کی سوچ ایک 8 سال کے بچے جتنی ہے۔ چند لمحوں ادھر ادھر پھرنے کے بعد آخرکار وہ اس سے اپنے کوارٹر میں سگریٹ پھونکتے ہوئے مل گئے۔ اسے دیکھ کر سعید احمد اٹھ بیٹھا۔ ارے صائم، تم آؤ آؤ، کیسے ہو؟ صائم خون اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یوں خود کو گھورتے پا کر بھی سعید احمد کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ صائم زہریلے لہجے میں پھنکارا۔ کیوں ابا؟ ایسا کیا جرم کیا تھا میں نے؟ مجھے ہی بلی کا بکرا کیوں بنایا آپ نے؟ کیا ملا آپ کو یہ ظلم کر کے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی در آئی۔ بہت ہوا صائم۔ اس بات پر سعید احمد کا خوشگوار موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ کل سے مسلسل دہائیاں دے رہے ہو، ظلم ظلم، کون سا ظلم ڈھا دیا ہے میں نے تم پر جو تمہیں اتنی مرچی لگی ہوئی ہے؟ ایک اچھے گھرانے کی خوبصورت اور امیر لڑکی سے تمہاری شادی کرا دی، تمہارا مستقبل سیٹ کر دیا، اور تمہیں یہ ظلم ہو گیا؟ لیکن اس کے گرجنے سے صائم کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
ظلم مجھ پر نہیں، ظلم تو اس معصوم لڑکی پر ہوا ہے جس کو شادی کا مطلب تک نہیں پتہ، جسے یہ تک نہیں پتہ کہ شوہر کسے کہتے ہیں، بیوی کا مطلب کیا ہے۔ ایک ذہنی پسماندہ لڑکی کے ساتھ اس ہونے والے ظلم میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ بس کرو یار۔ سعید اس کی باتوں سے ذرا بھر بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس کی دماغی حالت جو بھی ہو، بہرحال وہ ایک جوان اور بالغ لڑکی ہے، تم اسے اپنے حقوق لے سکتے ہو اور کوئی جرم نہیں ہوگا۔ رہی بات اس کی دماغی حالت کی، تو بیٹا شکر کرو کہ وہ نیم پاگل ہے، ورنہ اس جیسی حسین اور امیر لڑکی تم جیسے ایک کک کے بیٹے سے کیوں شادی کرتی؟ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر شرافت سے قابو نہ آئے تو زور زبردستی سے بھی کام لے سکتے ہو، یہاں پر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سائم شل سا بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ شخص واقعی میرا باپ ہے؟ میری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے۔ دولت کے لیے یہ کس حد تک جا سکتا ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ سوال نہیں، گویا ہتھوڑے تھے جو اس کے سر پر برس رہے تھے۔ سعید احمد نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر کچھ نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کی ماں کی مرضی سے ہوا ہے۔ اسے بیٹی کے لیے کوئی شریف لڑکا چاہیے تھا اور تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس کچھ دن گزار لو، پھر کچھ اور سوچ لیں گے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سعید احمد اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حریم بہت خوش تھی۔ سائم سے چانٹا کھانے کے بعد بشیرہ نے دوبارہ اس سے کسی قسم کی بدتمیزی کی جرات نہیں کی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اسے تنگ کیے بغیر نہا دھو کر لباس بھی بدل لیا۔ بشیرہ چلی گئی تو وہ بیڈ پر اکڑو بیٹھ گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سائم ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر مزید بیت گئی۔ اب حریم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ دروازے کو زور زور سے دھڑا دھڑ دھڑاتے ہوئے چیخنے لگی، میرا فرینڈ کہاں گیا؟ مجھے میرا فرینڈ لا کر دو، مجھے میرا فرینڈ چاہیے۔ اسے سائم کا نام بھول گیا تھا۔ اس کی چیخوں پکار پر ایک ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ اسے دھکا دے کر باہر بھاگی۔ راہداری پار کر کے سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو اسے سامنے آتے ہوئے دو ملازموں نے پکڑ لیا۔ وہ ان سے زور آزمائی کرنے لگی۔ اچانک ہی اس کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سامنے اس کی ماں شیلا بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے ہی اسے تھپڑ مارا تھا۔ لے جاؤ اسے اندر، تحکمانہ انداز میں کہہ کر وہ پیچھے مڑی تو نگاہ سائم سے ٹکرائی، جو اوپر آتے آتے وہیں رک کر کھڑا ہو گیا اور اب خشمگین نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیچی کرو لڑکے، اس طرح ہمیں دیکھنے والوں کی آنکھیں سلامت نہیں رہتی۔ سائم نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نگاہوں کا رخ موڑا۔ شیلا بیگم اپنے بھاری بھرکم وجود کو گھسیٹتی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آئندہ بشیرہ پر ہاتھ مت اٹھانا، وہ جو کرتی ہے میرے ہی حکم سے کرتی ہے، بلکہ اس پہ تو کیا، یہاں کے کسی بھی ملازم پر ہاتھ مت اٹھانا۔ تم سے حریم کی شادی ضرور کی ہے، مگر تم رہو گے ایک ملازم کے بیٹے ہی، اس لیے اپنی اوقات مت بھولنا۔ وہ زیادہ ہیرو گیری مت دکھانا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ سائم خاموش رہا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتا، پھر اوپر آ گیا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایک اندیکھے دلدل میں پھنسا دیا ہے اور اب اسے وہاں سے نکلنے کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ حریم قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر بیڈ پر ٹکا رکھا تھا اور دھیرے دھیرے تکیے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کی نمی موجود تھی۔ سائم کو دیکھ کر بھی وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ سائم کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پنجوں کے بل اس کے سامنے آگے بیٹھ گیا۔ حریم، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ حریم نے منہ موڑ لیا۔ یہ شاید اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ سائم ان علامات کو پہچانتا تھا، لیکن کیونکہ اس کا سبجیکٹ بھی سائیکالوجی ہی تھا، وہ بھی اس کی طرح قالین پر بیٹھ گیا اور بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ پتہ ہے حریم، کبھی کبھی ہم بظاہر بہت با اختیار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم سے زیادہ بے بس کوئی نہیں ہوتا۔ تھکے تھکے انداز میں وہ اس کے یہ کہنے پر حریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔
وہ بے بسی اتنی زیادہ اور اتنی بے رحم ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اتنے زور سے چیخیں ماریں، اتنی شدت سے چلائیں کہ ساری دنیا لرز جائے، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کر پاتے۔ حریم بس معصومیت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر سائم کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ رو رہے ہیں فرینڈ؟ آپ کو بھی آپ کی بڑی والی ماما نے مارا ہے؟ سائم نے چونک کر اپنا گال چھوا، وہ واقعی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بات کرتے ہوئے جانے کب وہ رونے لگا تھا، حریم اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ سائم خاموشی سے اسے دیکھے گیا، وہ بولتی نہیں تھی تو کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مینٹلی طور پر نارمل ہے۔ اس وقت وہ اس کو بہت سمجھدار اور حساس لگی۔ آنسو پونچھنے کے بعد اس نے سائم کا ہاتھ تھاما اور دھیرے دھیرے سہلانے لگی۔ میں روتی تھی تو پاپا مجھے چپ کرایا کرتے تھے، وہ میرے لیے کینڈی آئس کریم بھی لاتے تھے، پھر مجھے نیند نہیں آتی تھی تو آہستہ آہستہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اور میں سو جاتی۔ اب وہ چلے گئے ہیں اچھی والی ماما کے پاس، اب وہ نہیں آتے۔ بشیرہ کہتی ہے وہ مر گئی ہے۔ کیا سب کے پاپا مرتے ہیں؟ سائم، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے معصوم لہجے میں بولی تو سائم کا دل اداسی سے بڑھنے لگا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں، بہت لوگوں کے پاپا مر جاتے ہیں، لیکن تم اداس مت ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ سائم نے اسے بہلانے کی کوشش کی اور وہ سادہ دل لڑکی بڑی آسانی سے بہل گئی۔ آؤ میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاؤں۔ وہ اسے پکڑ کر کمرے کے اس کونے میں لے گئی جہاں وہ کھلونوں کا آڑا ترچھا ڈھیر پڑا تھا۔ قائم طباقی سے ایک ایک کر کے اس کے کھلونے دیکھنے لگا، پھر کچھ خیال آنے پر چونکا۔ حریم، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تمہارے پاس دوائی ہے؟ اس کا خیال درست نکلا۔ وہ جلدی سے کھلونے چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہے نا، بشیرہ روز کھلاتی ہے، لیکن مجھے تو سر میں درد نہیں بھی ہوتا پھر بھی کھلاتی ہے۔ یہ پڑی ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا باکس نکالا جس میں مختلف قسم کی ٹیبلٹس تھی۔ سائم دراز میں ایک انجیکشن دیکھ کر چونکا، لیکن اس نے اس بارے میں حریم سے کچھ نہیں کہا۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت احتیاط سے کرنا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور غیر محسوس انداز میں انجیکشن اور ٹیبلٹس کی تصویر لے کر واپس رکھ دیا۔ حریم کو دیکھنے کی خاطر اس نے ایک ٹیبلٹ منہ میں رکھ لی، پھر واش روم جانے کے بہانے تھوک دی۔ اس کے بعد اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا، چند لمحے تک بیل جاتی رہی۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو پروفیسر فہیم اسپیکنگ۔ سائم بات کر رہے ہو؟ وہ اس کے ٹیچر اور مینسٹرور ہی نہیں، ایک بہترین سائیکالوجسٹ بھی تھے۔ سائم نے محتاط نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ جی سر، میں سائم بول رہا ہوں۔ سر، کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ مجھے بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہے۔ ہاں، وائی ناٹ، میں آج کل گھر پر ہی ہوتا ہوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کالج کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو بس گھر پر ہی ہوتا ہوں، جب چاہو آ کر مل سکتے ہو، سر فہیم نے خوش دلی سے کہا تو سائم نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے سر، میں کل ہی آ کر آپ سے ملتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو تصویریں میں آپ کو واٹس ایپ پر کی ہیں آپ انہیں دیکھ لیں۔ یہ میڈیسنز ایک پیشنٹ کو استعمال کروائی جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے استعمال سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ابھی میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، مل کر آپ کو سب تفصیل سے بتاتا ہوں۔ باہر سے آتی بشیرہ کی آواز پر اس نے جلدی جلدی کہہ کے فون کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ باہر آ گیا۔ بشیرہ ان دونوں کے لیے چائے لائی تھی۔ سائم کو دیکھ کر وہ بڑا سا منہ بناتی باہر نکل گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے حریم کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے لگا، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے کہ تمہیں ابھی جانا پڑ رہا ہے؟ سعید احمد کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ سائم نے ایک دن کے لیے شہر سے باہر جانے کی بات کر کے اسے پریشان کر دیا تھا۔ سعید احمد جانتا تھا کہ یہ شادی زبردستی کی ہے، اس لیے وہ گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس بہانے سائم بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہا۔ ابا پلیز، میرے فیوچر کا سوال ہے۔ سر بڑی مشکل سے نوٹس دینے پر راضی ہوئے ہیں۔ بس ایک ہی دن کی بات ہے، میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔
آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، میں نے اچھی طرح سوچ بچار کی ہے۔ میں جذباتی ہو کر سوچ رہا تھا، لیکن اب پریکٹیکل انداز میں سوچا تو اندازہ ہوا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ سعید احمد نے چونک کے اسے دیکھا، چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا، اسی لیے تو صرف تم پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا کام نپٹاؤ، مگر جلدی آ جانا، دیر ہوئی تو بیگم صاحبہ غصہ ہوں گی۔ میں جلدی لوٹ آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ سائم سکون کا سانس لیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ پروفیسر ڈاکٹر فہیم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کافی سنجیدہ تھے۔ تمہیں وہ ٹیبلٹس اور انجیکشن کہاں سے ملے تھے؟ پروفیسر فہیم نے پوچھا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یقیناً کچھ غیر معمولی بات تھی۔ سائم نے صوفے پہ آگے کی جانب جھکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سر، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ فی الحال اس سب کو صرف خود تک محدود رکھیں۔ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اور ہم سے زیادہ مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ سر فہیم اس کی بات سمجھ گئے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سائم دھیرے دھیرے انہیں ساری صورتحال بتاتا چلا گیا اور حیرت اور بے یقینی سے سنتے رہے۔ پھر کچھ اضطراب کی حالت میں بولے، اگر یہ سب سچ ہے تو وہ لڑکی اس وقت بہت بھیانک سچویشن میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے جو تصاویر بھیجی تھی، ان میں موجود ٹیبلٹس اور انجیکشن اصل میں انسان کے دماغ کے بعض حصوں کو آہستہ آہستہ ناکارہ کر دیتے ہیں۔ انہیں بروقت صحیح آکسیجن نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں متاثر شخص کے برین کی ٹشو نشوونما ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جسمانی طور پر بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ذہنی طور پر عمر کے اسی فیز میں پھنس کر رہ جاتا ہے جب سے اسے وہ میڈیسن استعمال کروائی جا رہی ہے۔ سادہ زبان میں کہوں تو سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گولیاں کسی صحت مند انسان کو پاگل بنا سکتی ہیں۔ سائم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی میں کہوں کہ اسے یہ ٹیبلٹس کیوں اتنی پابندی سے یوز کروائی جاتی ہے؟ اس کے لہجے میں دبا جوش تھا۔ لیکن سر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی، جبکہ اس کے اور کوئی بچے بھی نہیں ہیں؟ پروفیسر فہیم نے پھر پرخیال لہجے میں کہا، یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کی سگی ماں نہ ہو۔ سائم چونک گیا۔ اسے حریم کی باتیں یاد آ گئی۔ کیا آپ کو بڑی والی ماما نے مارا ہے؟ پاپا بہت اچھے تھے اور اب وہ چلے گئے ہیں اچھی والی ماما کے پاس۔ بشیرہ کہتی ہے وہ مر گئی ہیں۔ ہاں سر، اپنی گفتگو میں اچھی والی ماما اور بری والی ماما کا حوالہ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ عورت اس کی ماں ہونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ یقیناً اس کی سوتیلی ماں ہی ہے، اور یقینی طور پر یہ سب جائیداد ہتھیانے کے چکر میں ہو رہا ہے۔ سائم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ سر فہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، دیکھو سائم، میں اس بات کو خود تک ہی محدود رکھوں گا، لیکن بیٹا اب یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معصوم بچی کا ساتھ دو، اسے اس عذاب سے نجات دلاؤ جس میں وہ پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ گولیاں اسے اور زیادہ عرصے تک استعمال کروائی جاتی رہی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مکمل طور پر پاگل بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ممکن ہے کہ اتنی ہائی ڈوز اس کی جان ہی لے لے۔ سائم اٹھ کھڑا ہوا، فکر مت کرے سر، میں اب کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سر فہیم نے اسے گلے لگا لیا۔ پراؤڈ آف یو مائی سن، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ انہوں نے فخر سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور ان سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ سائم کو واپس آتا دیکھ کر سعید احمد نے سکون کا سانس لیا۔ سائم اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنے کام کی معلومات اگلوا لی تھی، اور یہ بھی کہ ابھی تک سعید احمد نے خاندان والوں کو اس نکاح کے بارے میں اطلاع نہیں دی۔ اس کے بعد وہ حریم سے ملنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اسی دوران اس نے موبائل چیک کیا۔ فاریہ کی متعدد مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کال پک کی۔ اس کے ہیلو کہتے ہی فاریہ نے بے چینی سے پوچھا، تم کہاں ہو سائم؟ کب سے کال کر رہی ہوں،
मगर तुम हो के किसी को ना कॉल उठाते हो और ना लगता है बहुत मसरूफ़ हो, या फिर कोई और मिल गई है। वो थके थके अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब्बा के कुछ दोस्तों के साथ था, इसलिए कॉल नहीं उठाई। तुम बताओ कैसी हो, अम्मा पप्पो सब, बाकी सब घर वाले कैसे हैं? इससे झूठ बोलते हुए वो दिल पर भारी बोझ महसूस कर रहा था, लेकिन क्या करता, इन्हें सब कुछ सच भी तो नहीं बता सकता था। सब ठीक है अम्मा, मामी तो परेशान हो रही थी तुम्हारे मामू के बारे में सोच सोच कर। वैसे मामू तो शायद वहीं रहेंगे हमेशा की तरह, लेकिन तुम कब वापस आ रहे हो? कॉलेज की छुट्टियां तो घर में गुजार लो, तरस गई हूँ तुम्हारे साथ बातें करने को। फारिया ने शुक्र किया तो साइम ने गैर महसूस अंदाज में अपनी नम आंखें पूंछी। जाने ये जुदाई कब तक चलनी थी, या शायद कभी ख़त्म ही ना होती। कौन जाने। मैं आना चाहता था, लेकिन एक रेस्टोरेंट में अब्बा के जानने वाले को अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए अब्बा के कहने पर कुछ अरसा मुझे यहीं इनके पास रहना होगा, जब तक कि इन्हें कोई मुलाजिम नहीं मिल जाता। और सुनो, तुम खुद से फ़ोन मत करना, जब फारिग होऊंगा तो मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है? अब मुझे काम पर जाना है, अल्लाह हाफिज़। फारिया को हैरान परेशान छोड़कर इसने मोबाइल डिस्कनेक्ट करके जेब में रख दिया। हरीम के कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे आज ही अपने काम का आगाज़ करना था, लेकिन दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में, क्योंकि रात की स्याही गुनाहों के साथ साथ नेकियों को भी अपनी स्याह चादर में छुपा लेती है। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जेब से वो डिवाइस निकाल लिया जो इसे प्रोफेसर फ़हीम ने दिया था। हरीम इस वक्त अपनी गुड़ियों में मगन थी। साइम इस छोटे से डिवाइस को ऑपरेट करने लगा। ये किसी भी छुपे हुए कैमरे या दूसरे बुकिंग डिवाइस की निशानदेही करता था। ये चेक करने लगा। ये देखकर इसे इत्मीनान हो गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। शायद शैला बेगम को इनकी तरफ से इतना कोई खदशा नहीं था, लेकिन इस सूरत हाल को वो अपने हक में इस्तेमाल कर सकता था। इसने डिवाइस बेड के गद्दे में छुपाकर दरवाज़ा खोला। हरीम की दवाइयाँ वहाँ मौजूद थी। ये 2 किस्म की टैबलेट्स थी, जिनमें से एक बनावट में ऐसी थी जैसी प्रोफेसर साहब ने इसे दी थी। इसने शीशी से वो टैबलेट्स निकाली और प्रोफेसर साहब वाली टैबलेट्स डाल दी। दूसरी गोलियां इसने फ्लश में बहा दी। फिर वो हरीम के पास आकर बैठ गया, इससे बातें करने लगा। हरीम अपनी गुड़िया की चोटी बना रही थी। साइम मुस्कुराकर इसकी मदद करने लगा। मैं बना दूँ? इसने गुड़िया को हाथ लगाने से पहले पूछना ज़रूरी समझा। हरीम थोड़ी देर तक इसे देखती रही, फिर इसने गुड़िया इसके स्पुर्द कर दी। इसके बाल बनाने लगा। एक बात कहूँ हरीम? हरीम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना? हरीम ने इस बात में सर हिलाया। तो मेरी बात मानोगी? हरीम ने फिर हाँ में सर हिलाया। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगा, चलोगी ना? हरीम के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे। सच्ची? हम आइसक्रीम खाने जाएंगे? वो खुशी से इसका बाजू पकड़ कर बोली। इसको इतने करीब देखकर चंद लम्हे के लिए वो भूल गया कि ये इसके सामने एक ज़हनी पसमानदा लड़की बैठी है। बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, इस वक्त इससे लिपटी हुई थी। साइम ने बेख्तियार इसे बाहों में भर लिया और इसके चेहरे पर झुक गया। हरीम अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत भरे से देखती रही। चंद लम्हे बाद साइम को एहसास हुआ तो वो घबरा के पीछे हटा। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। हरीम गुमसुम बैठी रही। ये तजुर्बा इसके लिए भी नया था। मैं क्यों इतना बेख्तियार हो गया? वो तो लाइलम है, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि ये गलत है। इसके साथ ज़्यादती है। नहीं, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। खुद को डपटते हुए वो पीछे हट गया और हरीम को इसकी गुड़ियों में उलझाकर खुद जाकर लेट गया। इसे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहिए थी। कोठी में 10 से 11 बजे तक खामोशी छा जाती थी। सारे मुलाजिम अपने अपने क्वार्टर्स में चले जाते थे। शैला बेगम अपने कमरे में बंद हो जाती थी। साइम ने चंद दिन में इस रूटीन को अच्छे से समझ लिया था, इसीलिए इसने 1 बजे का वक्त मुंतखब किया था ताकि किसी डिस्टर्बेंस का सामना ना हो। हरीम के सोने के बाद वो दबे पांव बाहर निकल आया। इसे हरीम की रिपोर्ट्स की फ़ाइल चाहिए थी। इसे यकीन था कि वो शैला बेगम के कमरे में ही होगी। अभी वो सीढ़ियों पर ही था कि ठटक कर रुक गया। शैला बेगम कमरे से बाहर निकल रही थी।
وہ تیزی سے پیچھے ہو کر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ شیلا بیگم لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ ملازمہ شاید ابھی بھی وہاں آئی تھی اور کسی کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ پھرتی سے نیچے اتر کر کمرے میں گھس گیا۔ اندر آنے کے بعد وہ دروازے اور ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ دیکھنے لگا۔ جب دوبارہ باتوں کی آواز سنائی دی، شیلا بیگم کسی سے بات کرتے ہوئے اسی طرف آ رہی تھی۔ سائم نے ادھر ادھر دیکھا، چھپنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈتا رہا۔ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن سامنے پڑے جہازی سائز کے بیڈ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ وہ تیزی سے اس کے نیچے گھس گیا۔ شیلا بیگم کچھ دیر تک دروازے پر رک کر اس آدمی سے باتیں کرتی رہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا کہا، اچھا وکیل صاحب، کل اس پر مزید بات کریں گے۔ ابھی تو آپ سعید صاحب کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ بھیج دیں اور یہ جائیداد کے کاغذات مجھے دے دیں۔ کل حریم سے انگوٹھا لگوا لوں گی، اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے میڈم، سارے کاغذات کے ساتھ محمود صاحب کی وصیت والا کاغذ بھی اس فائلز میں موجود ہے۔ اب چلتا ہوں۔ سائم کا دل گویا کمٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ شیلا اب اندر آ رہی تھی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا، وہ الماری کے سامنے کھڑی فائلز اندر رکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے تالا لگایا، چابی دراز میں ڈال کر واش روم چلی گئی۔ سائم کو لگا جیسے قدرت اس کی مدد کر رہی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ بیڈ کے نیچے سے نکلا، احتیاط سے دروازہ کھولا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ الماری کھول دی۔ سامنے ہی اوپر تلے 2 فائلز رکھی تھی۔ ایک وہی تھی جو شیلا نے ابھی رکھی تھی اور دوسری پر پیشنٹ کے طور پر حریم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے دونوں فائلز اٹھائیں، الماری لاک کر کے چابی وہیں پر رکھی جہاں سے اٹھائی تھی اور دبے پاؤں مگر تیز چلتا ہوا باہر آ گیا۔ شیلا بیگم نے انداز سے لگ رہا تھا کہ اب صبح سے پہلے وہ الماری نہیں کھولے گی، یعنی اس کے پاؤں صرف 12 گھنٹے تھے خود کو اور حریم کو بچانے کے لیے۔ کمرے میں آ کر اس نے فائلز اپنے بیگ میں ٹھونسی، اپنے اور حریم کے چند جوڑے کپڑے بھی رکھے، پھر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ یوں اٹھانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ حریم، میں نے کہا تھا نا آئس کریم کھانے چلیں گے، چلو۔ سب سے بڑا مسئلہ اسے باہر نکالنا تھا۔ حریم چند لمحے تک اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سائم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس نے سر ہلا دیا اور اسے لے کر احتیاط سے باہر نکلا۔ اس نے ایک جگہ سے 4 دیواری کچھ کم دیکھی تھی، وہیں سے اس نے باہر نکلنے کا سوچا۔ ہم گیٹ سے کیوں نہیں جا رہے؟ حریم کے سوال پر سائم نے سرگوشی میں جواب دیا، بری والی ماما بشیرہ نے دیکھا تو ہم دونوں کو ماریں گی۔ تمہیں مار کھانی ہے؟ حریم نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دینے لگا۔ اسی لیے ہم دیوار پھاند کر جا رہے ہیں تاکہ انہیں نہ پتہ چلے۔ اب بولو مت، چپ چاپ اس درخت پر چڑھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اس کے حوصلہ دینے پر وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے درخت پر چڑھنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے سائم نے اسے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد کچھ مشکل سے ہی وہ پروفیسر فہیم کے گھر تک پہنچ گئے۔ پروفیسر فہیم نے ان دونوں کی بھرپور مدد کی۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو پولیس میں IG تھا۔ اس کے بعد صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی۔ سارا ماجرا جان کر اس نے انہیں ایک سیف ہاؤس منتقل کر دیا۔ سائم نے ان کے مشورے پر شیلا بیگم کے خلاف حریم پر تشدد کرنے اور حبس بے جا میں رکھنے اور اقدام قتل کا کیس درج کروا دیا۔ شیلا نے جواباً سائم پر حریم کے اغوا اور زبردستی شادی کا مقدمہ درج کیا، لیکن انویسٹیگیشن میں جو کچھ سامنے آیا اس نے شیلا بیگم کے قدم اکھاڑ دیے۔ بشیرہ سرکاری گواہ بن گئی اور اس نے انکشاف کیا کہ محمود احمد بھی طبعی موت نہیں مرے تھے، بلکہ وکیل ضیاء کلیم اور شیلا بیگم نے ملی بھگت سے انہیں زہر دے دیا تھا، کیونکہ محمود احمد نے جو وصیت تیار کرائی تھی اس میں انہوں نے اپنی ساری جائیداد کا وارث حریم کو قرار دے دیا تھا۔ جلد ہی وہ اسے علاج کے لیے امریکہ لے جانے والے تھے۔ اس کے علاوہ محمود صاحب کا فیملی ڈاکٹر بھی اس سازش میں ان کے ساتھ شریک تھا اور بچپن سے ہی وہ حریم کو غلط دعائیں دے کر محمود صاحب کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھا۔ ان کی بیٹی کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتی۔ مرنے سے کچھ دن پہلے محمود صاحب نے حریم کی رپورٹس اپنے ایک امریکی دوست کے اصرار پر انہیں دکھائی۔
اور جان گئے تھے کہ ڈاکٹر انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے سب نے مل کر انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ کسی کو ان پر شک نہ ہو اس لیے حریم کا نکاح کروا کر بعد میں اسے مار کر الزام سائم پر لگانے کا پلان بنا چکے تھے، مگر قدرت نے سائم کو ہی ان کے لیے موت بنا کر بھیجا تھا۔ اب وہ سب جیل میں تھے کیونکہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ دینے کی وجہ سے شائلہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سعید احمد نے بھی اپنی ندامت مٹانے کے لیے اس کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ وہ واپس گاؤں چلا گیا۔ لالچ میں ہی وہ اپنے بیٹے کو نقصان پہنچاتے رہ گیا تھا۔ کیس جیتنے کے بعد سائم اسے لے کر امریکہ چلا گیا، جہاں پر برسوں تک علاج کے بعد وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے نعیمہ اور باقی سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ فاریہ نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر اپنی محبت کا کیا کرتی، وہ دل میں ہی رہی۔ حریم کو سائم سے محبت ہو گئی تھی، شاید وہ بھی اب اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ فاریہ کا خیال اب بھی موجود تھا، اور جب علاج کے بعد ساری صورتحال حریم کے سامنے رکھی تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ سائم، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے، میں تو خود کو آپ کی احسان تلے دبا ہوا سمجھ رہی ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے پہلے فاریہ کا حق ہے آپ پر۔ آپ سے شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور چند دن بعد فاریہ اور سائم کی بھی شادی ہو گئی۔ حریم کے خلوص کے بدلے میں فاریہ نے بھی اسے کھلے دل سے قبول کر لیا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہنے لگی اور آج تو وہ سب بہت خوش تھے۔ حریم نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور جب اس نے آپریشن روم سے باہر آنے کے بعد آنکھیں کھولی تو ننھے سے عدنان کو فاریہ بازوؤں میں اٹھا کر اس کے قریب لے آئی۔ آج ہماری دنیا مکمل ہو گئی۔ سائم نے اٹھ کر ان دونوں کے ہاتھ تھام لیے، شکر بڑی نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ پروردگار نے اسے نیکی کا حسین بدلہ عطا کیا تھا، جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ کہانی کیسی لگی، اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔